نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے نکلو، نصرت کے لیے نکلنا یہ تمہارے لیے باعث سعادت ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کی نصرت کرنی ہی ہے۔ اللہ نے ان کی نصرت اس وقت کی تھی جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، یعنی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق یہ دو تھے اور غار ثور میں تھے۔ مشرکین تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے، اپنی جان کے لیے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے پریشان ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس واقعے کی مثال دے کر اللہ فرما رہا ہے کہ نصرت کے لیے نکلو، اس کو اپنی سعادت کے لیے سمجھو، سعادت سمجھو۔ اگر نہیں نکلو گے تو اللہ نے تو پیغمبر کی نصرت کرنی ہی کرنی ہے۔ اللہ نے اس وقت بھی کی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کو لے کر ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ غار ثور کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مدینہ سے چند میل، مکہ سے چند میل باہر تھا یہ اس زمانے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تھے تو آپ نے حفاظتی حکمت عملی کے پیش نظر مدینہ طیبہ کے الگ سمت کی طرف چلنا شروع کیا۔ اس طرف آپ تشریف لے گئے اور اس کے بعد پھر غار میں 3 دن قیام فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی۔ یہاں ثانی اثنین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دو میں سے دوسرا۔ ان دونوں حضرات میں سے ہر ایک دو میں سے دوسرا تھا، تو ثانی اثنین۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھیں کہ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے۔ کون فرما رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب سے مراد کون ہے؟ تمام مفسرین کے نزدیک یہاں صاحب سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو قرآن کریم کے اس لفظ کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ ان کی صحابیت کا انکار قرآن کریم کی اس آیت کا انکار ہے، اور قرآن کریم کی آیت کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے مقدس ترین جماعت میں سے یہ امتیاز صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ ان کے شرف صحابیت کا انکار انسان کو قانونی طور پر دائرہ اسلام سے باہر لے جاتا ہے۔ اور یہاں ثانی اثنین جو فرمایا، دو میں سے دوسرا، اب اس کا اطلاق ابوبکر صدیق پر بھی ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق دوسرے تھے، یعنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو بعض مفسرین نے یہاں بڑا لطیف نقطہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو حضرت ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا قرآن کریم نے کہا، تو اس سے ان کی خلافت کی طرف بھی اشارہ مقصود تھا، کیونکہ خلیفہ دوسرا ہی آتا ہے، دوسرے نمبر والا جو بھی ہوگا وہ امیر کے بعد اس کا جانشین بنے گا، اس کا خلیفہ بنے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی اثنین کہا گیا، دوسرا کہا گیا۔ تو اس سے بھی گویا کہ ایک اشارہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی مشیت یہی ہے کہ خلیفہ براہ راست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنیں گے۔